اور آگے بڑھی، شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی، کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپت لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا ہے۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کھلواڑ بنا کے رکھا، تماشا بنا کے رکھا، اتنا مضبوط رشتہ، اس کو بس طلاق 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 بول دیا، ختم ہو گیا۔ شوہر شراب پی کر کے آیا، کھانا کھانے لگا، نمک تیز ہے، مسالہ تیز ہے، جا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 ہو گئی۔ طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے بھائی، طلاق کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک پروسیس ہے۔ اور طلاق کے پہلے اسلام یہ کہتا ہے پہلے سمجھا لو، پہلے بستر الگ کر دو، اگر ضرورت پڑے تو ہلکی مار بھی مار لو۔ اگر ان سب سے بھی مسئلہ حل نہ بنے، مسئلہ حل نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کے گھر والوں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، اور دونوں پنچ مل کر کے غور کرے اور رشتے کو بچانے کی کوشش کرے۔ جب یہ سارے پریاس، یہ ساری کوششیں جب وفل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تب اسلام کہتا ہے اب تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے۔ الطلاق مرتان، ایک بار نہیں، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھنے کا تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن دوسری طلاق کے بعد جب تیسری طلاق کا نمبر آئے گا اس کے بعد اب رجوع کرنے کی، اب دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو طلاق دے کر کے تم بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری مرتبہ یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر شوہر جسمانی اعتبار سے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، تو اب ایسی حالت میں شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کیا کرے؟ اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے بیوی خلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، کہا اے اللہ کے نبی میں ثابت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی میں شوہر کی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ بیوی آ کر کے کہہ رہی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم نے مہر میں جو باغ لیا تھا وہ باغ تم کو واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے باغ شوہر کو ریٹرن کروایا اور اس کے بعد خلا ہو گیا، نکاح کو ختم کرا دیا۔ ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے میرے بھائی۔